السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. ہم لوگ جیتے ہیں اور ایک ایک دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو جو 1500 سال پہلے کر گئے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، حرف با حرف. یعنی جو دعائیں وہ ہم کو سکھا گئے ہیں، جو نماز وہ ہم کو سکھا گئے ہیں، جیسے پانی پینا سکھا گئے ہیں، جیسے کھانا کھانا سکھا گئے ہیں، جیسے سونے کے لیے لیٹنا سکھا گئے ہیں. کوئی چیز نہیں جو انہوں نے ہم کو نہ سکھائی ہو. تو ہم ایک ایک چیز کو ویسے ہی کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ان کی رحمت کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تھے ہمارے لیے کہ ہماری زندگیاں آسان کر گئے. ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال بتا گئے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ہم اس سے اللہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو دل کے اندر ہماری جنت ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی چھین نہیں سکتا. بڑے سے بڑا کافر اور چھیننے کی بڑی کوشش کی کہ ہمارے دلوں کا اطمینان چھین لے. جس طرح یہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن سکون نہیں پا سکتے، سچی خوشی نہیں پا سکتے. دولت سے، دوستیوں سے سکون پانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کر سکتے، بے چین ہی رہتے ہیں، ان کو راستہ ہی نہیں ملتا، بھٹکتے رہتے ہیں. تو کہاں سے سکون ملے گا؟ سکون تو اسی کے پاس ہوتا ہے جس کو اپنے راستے کا پتہ ہو. تو یہ ان لوگوں کے لیے اس زمانے میں، فی زمانہ میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں، جن ملکوں کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں نا، ان ملکوں میں سچ یعنی جو ویلیوز کے حساب سے ہے نا، وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیکولر سٹیٹ ہے، وہ ویلیوز جو ایک انسان ہونے کے ناطے ایک فطرتاً ایک انسان میں ہوتی ہے نا، ٹو شو رسپیکٹ، ٹو ہیو مرسی، ٹو ہیو جیسے میری ماں کی عزت ہے، میرے باپ کی عزت ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کو پروٹیکٹ کرنا، دوسرے کی بھی نہیں. میری بیوی جیسے آدمی ہوتے ہیں نا، اپنی بیوی کے بارے میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ والی ویلیوز ان کے اندر ختم ہو چکی ہیں. یہ میرا ایکس بوائے فرینڈ ہے، وہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے، اور اپنی بیوی سے ملا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اور ان کو پتہ ہے کہ یہ تعلق ان کا حرام تھا. سو دے ڈونٹ نو دوز ویلیوز اینڈ دا ریسپیکٹ ٹورڈز دا پروفیٹس ایز وی ڈو. ہم تو یعنی کرسچنس کے پروفٹ ہے نا، وہ اپنے پروفٹ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ بنی اسرائیل کے. ہمارا تو ایمان نہیں کمپلیٹ ہوتا جب تک ہم حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں. ایک پروفٹ کا بھی انکار سارے پروفٹس کا انکار ہوتا ہے. تو ہمارے اندر وہ ویلیوز باقی ہیں. آپ کو میں ایک مزے کی واقعہ سناتی ہوں. جب ہم ڈینمارک میں رہتے تھے تو میری ایک یعنی سب طرح کے فرینڈس تھے نا، تو ایک امریکن میری فرینڈ تھی. اس نے باقی لوگ بھی بیٹھے ہوتے تو ان کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ تمہارے پروفٹ کی کیا بات ہے کہ تمہارے پروفٹ نے تو اتنی شادیاں کی ہوئی تھی. اور اس نے بڑی بے احتیاطی کے ساتھ اور یعنی موک کرنے کے انداز میں کہا، میں نے تو اس وقت قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اور نہ مجھے دین کا اس طرح پتا تھا، کیونکہ وہاں سے آ کے پھر میں نے قرآن پڑھا تھا. لیکن اس وقت جو میرا دماغ جو گھوما ہے نا، اور میں نے اتنا بولا اور اتنا صحیح بولا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکل سکتی. میں نے کہا کہ یو نو وٹ، آپ یہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں 10 عورتوں کو سپوائل ختم کر دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کو ختم کرتے ہیں. آدمی ایک عورت سے دوسری عورت کے پاس جاتا ہے، اور لیگلی سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی جو چیز، اس طریقے سے اس کو یوز کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، اور آگے چل پڑتا ہے. 10 عورتوں کو وہ اپنے چنگل میں پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو یوز کر رہا ہے.
تو وہ کسی کو برا نہیں لگتا کہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں اٹھے گا. لیکن اگر میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی اور ان کو سوشلی ایکسیپٹیبل طریقے سے قبول کیا اور اپنے پاس لیا، تو آپ کو تکلیف ہے؟ تو سبحان اللہ، یعنی کہ اس وقت بس میں بول گئی جو کچھ بولنا تھا. اب میں سوچتی ہوں کہ اور بھی اچھے طریقے سے کہا، بس اس وقت جذبات تھے. مجھے واقعی سارے مسلمان جو ہے نا اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بڑے جذباتی ہیں. تو اس نے بھی آگے سے شرمندہ ہو کے ہنس کے کہا تم لوگ اور یہودی جو ابھی تک اپنے ریلیجن کے بارے میں بڑے حساس ہو، بڑے سینسٹیو ہو. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم اپنے پروفٹ کے بارے میں سینسٹیو ہیں، ہمیں ہونا چاہیے. اینی ویز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب ان لوگوں کی سوسائٹی میں عزت بے عزتی کا وہ معیار نہیں ہے جو انسانی ناطے سے ہونا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے سے بیسک فطرت. ماں کی عزت، ماں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے یا یہ لفظ نہیں بول سکتے، وہ تو اپنی ماں کو بھی نام سے بلاتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اپنی ماں کو نام سے بلائیں. وہ استادوں کو بھی نام سے بلاتے ہیں، ان کو مس، مسٹر، یہ چیزیں کہنی جو کلاس روم میں ہے نا وہ نہیں بچوں کو کہنے دیتے، نام سے کہتے ہیں بلاؤ. ہے نا، لسن ٹو می، این لسن ٹو می. تو ہم لوگ ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ وہ شیخ خالہ نے بڑے مزے کی بات کی کہ ایک ہوتا نا کہ آسمان کے اوپر سورج یا چاند، اور ایک ہوتا ہے پاؤں کے نیچے کا ذرہ. پاؤں کے نیچے کا ذرہ بھی نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اٹھ کے بات کرنے لگا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو سورج پہ تھوکتا ہے اس کے اپنے منہ پہ وہ تھوک آتی ہے. تو ایک تو یہ بات کہ الحمدللہ ہم اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کانشیس اور ہیں سینسٹیو، اور یہ ہماری غیرت ہے. جیسے ہماری ماں کو کوئی کچھ کہے نا تو ہمیں غیرت آتی ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے. ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہے تو ہماری غیرت ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی، ہمارے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگ جاتے ہیں اور ہمارا چہرہ لال ہو جاتا ہے. تو ہمارے ماں باپ، ہماری ذریت، ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو، جو ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں وہ بھی آپ پہ قربان. تو یہ رونا آنا یا غصے کا فیل ہونا یا غیرت فیل ہونا، الحمدللہ یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن اس کے بعد کے جو اعمال ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اسی طرح کا ڈیل کرنا چاہیے جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ان کی ویلیوز اور ہماری ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت بے عزتی کیا ہوتی ہے موسٹلی. تو اب شیخ خالہ نے کہا کہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ لیگل طریقے سے، عزت کے طریقے سے، پیسفل طریقے سے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اب دیکھیں نا کہ کسی آدمی نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت آپ کو مذمم کہہ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہتی رہے، جس کو کہہ رہی ہوگی اسی کو لگے گا. میرا نام تو میری ماں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ خاکے بنا رہے ہیں تو جس کے بناتے ہوں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہت بلند ہے کہ ہم ان کو ان خاکوں کو خاطر میں بھی لائیں. یعنی اس گاربیج کو گاربیج کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ بات بڑھ گئی اور اس لیول پر اب آ گئی ہے کہ اب جو ہے یعنی بڑے بڑے لوگوں کو بولنا پڑ رہا ہے. جیسے ہمارے لیڈرز کو، ہمارے جو لوگ تو یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے نا مرو اور مارو، وہ بات صحیح نہیں ہوگی. ہم جس لیگل سسٹم میں رہتے ہیں ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ یہ تو پھر ان کی چال ہے نا کہ آپ کوئی بھی اللیگل کام کریں اور آپ پھنس جائیں اور مسلمانوں کا خاتمہ آرام سے ہو جائے. صحیح ہے نا؟ یہ تو وہ بیٹ ہی ڈال رہے ہیں نا ایک قسم کی کہ بھئی آپ توڑ پھوڑ کرو، اللیگل کام کرو
کسی کو مارو اور آپ اندر ہو جاؤ، اور مسلمانوں کا خاتمہ. لیکن ہم نے عقل اور حکمت سے کام لینا ہے اور دھیان سے کام کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کون سی زبان سمجھ آتی ہے. ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب اگر ہم ان کی پروڈکٹس کو بین کرتے ہیں تو یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ ہم کہیں گے ہم نہیں کرتے، ہم نہیں خریدتے. کون ہے جو ہمیں زبردستی کہے کہ تم خریدو؟ فیشن پروڈکٹس، ان کی ملک پروڈکٹس، ان کی جو بھی پروڈکٹس آپ کو پتہ چلتی ہیں، آپ بے شک روکیں. الحمدللہ، دیٹس یور رائٹ، آپ ایسا کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس سے بھی بڑھ کے اور کیا بڑا ان کے لیے دھچکا ہوگا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر چلنا شروع کر دیں. ہم ان کی اور زیادہ فرما برداری کرنا شروع کر دیں. ہم اور زیادہ ان کے پیغام کو پیسفلی پھیلانا شروع کر دیں. There are so many ways of doing this work peacefully. جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیغامبر تھے؟ سلامتی کے. سلامتی. آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ جو بندہ تھا، آئی تھنک ہالینڈ کا بندہ تھا، جس نے مینار بنانے نہیں دے رہا تھا اور جس نے کہا کہ مینار کے خلاف اس نے کیمپین چلائی تھی، اور انتہائی سخت قسم کا، کٹر قسم کا دشمن تھا مسلمانوں کا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی. وہ جتنا کٹر تھا اتنا ہی اپوزٹ ہو کے، اتنی ہی فورس کے ساتھ اس نے دین کا کام کرنا شروع کر دی. اور ہم جب وہ ہوتی تھی نا جرنی آف فیتھ، بہت ہی اچھی ہماری کانفرنس ہوتی تھی، تو اس کے بیچ میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اگلے سال میرے امی ابو، میرا بیٹا مسلمان جو ہے. اور پھر نیکسٹ ٹائم میں ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہے نا ہدایت دینے والا. اللہ بہتر جانے کون کس کو ہدایت مطلب کس کو ہدایت کس وقت مل جائے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو جتنے بڑے دشمن ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے حق میں یہ ہدایت پکڑ سکتے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے ان کو، اور انہی کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت بخش. اسی پوزیشن میں رہتے ہوئے یہ اسلام کو سرو کرنے لگ جائیں. وہ بندہ ایسے ہی کر رہا ہے. اب جو اس طریقے سے مسلمان ہوتا ہے نا کہ مخالفت کر اور یہ وہ، تو پھر وہ اور وہ اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں پریچ کروں گا، میں اچھے سے بتاؤں گا لوگوں کو، کون ہے جو مجھے روکے گا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عامر بن سہیل جو تھے نا، وہ اس وقت کافر تھے جس وقت صلح حدیبیہ کا وقت تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ مٹاؤ یہ محمد رسول اللہ یہاں سے مٹاؤ، ہم محمد بن عبداللہ لکھوائیں گے. تو حضرت علی نے کہا تھا میں یہ نہیں کروں گا، اور نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. ہاں اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے. تو یعنی کہ اتنی بڑی باتیں تھیں کہ ایز اے مسلم سارے مسلمانوں کا خون کیسا کھولا تھا. سارے صحابہ جو ساتھ تھے وہ کس قدر تکلیف اور ایگنی میں تھے اس وقت جس وقت یہ کام ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حجۃ الوداع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو وہ عمرے کے بعد جو کرتے ہیں نا حجام، حج کے بعد، یعنی جو بھی ٹائم تھا ان کا بال کتروانے کا، تو جب وہ ان کے سر کے بال منڈوائے جا رہے تھے تو وہ بالوں کو اٹھا اٹھا کے چوم کے اپنے پاس رکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گا. میں کسی بھی بندے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا جس نے عمر بن سہیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت بخش دی. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت میں ہدایت دے دے. ہم ہدایت کی دعا کریں، جہنم سے بچانے کی دعا کریں، اور ساتھ میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، سنوائیں، دکھائیں، پروموٹ کریں. جہاں پر جھٹکا ڈالنا چاہیے، جھٹکا دینا چاہیے، یہ کہ ان کی پروڈکٹس کو نہ خریدیں. میک اٹ آبویس کہ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر آ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یو ہرٹ اس، آپ نے ہرٹ کیا ہم کو.
تو لیگلی پیسفلی جو جس فورم پہ کام کر سکتا ہے وہ کرے. جو رسول اللہ اس وقت ہمارے دل بڑے دکھی ہیں نا, میں آپ سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم وہ تو کافر ہے نا, وہ تو کافر ہے, اس کو تو نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, لیکن اور وہ نافرمانی کرے تو اس نے کفر کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا ڈینجرس ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ ہے. اس پہ زیادہ غیرت آنی چاہیے ہم کو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, ان کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اس کے باوجود کبیرہ گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی. ہمیں پھر غیرت نہیں آتی. یہاں تو اور زیادہ غیرت آنی چاہیے کہ میں نے تو اپنی زبان سے کلمہ کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد میں بندھا ہوا ہوں, پھر میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی کروں؟ کیا حق پہنچتا ہے مجھے؟ میں تو اپنی مرضی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا ہوں. تو گناہوں کو چھوڑیں, کیونکہ تبھی ہم مضبوط ہوں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آخر وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بالکل تمہاری کوئی صحیح نہیں رہے گی, کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی, اور تمہارے میں وہن پیدا ہو جائے گا. تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو مفہوم بتایا. تو اب میری پیاری بہنوں, ہم سب دیکھیں, ہمارے بھائی بھی دیکھیں اور ہماری بہنیں بھی دیکھیں, ہم سب خود دیکھیں کہ ہم نے دنیا کی محبت میں کس کس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی. کتنی گھٹیا اور چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دیتے ہیں. سو میک شیور کہ ان سب گناہوں کو ہم چھوڑیں اسی دکھی دل کے وقت, جس وقت ہمارا دل بہت دکھی ہوا ہے, تو اس وقت میں ہم وہ سارے گناہ چھوڑیں, نیکیوں کو اپنائیں. وہ سنتیں جو ہم کو چھوٹی لگتی ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہیں, سو کے اٹھنا, جاگنے کی دعا, سونے کی دعا, پانی پینے کی دعا. اس دن ہم نے کن مبارکن میں یہ پڑھا تھا نا کہ آپ نے بسم اللہ کہہ کے بیٹھ کے پانی کو سنت کے مطابق پیا اور الحمدللہ کہا, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اتنے چھوٹے سے عمل کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پورا کا پورا ملک مسلمان ہو جائے. ہم نے دیکھا نہیں کہ نیوزی لینڈ میں جب وہ حملہ ہوا مسجد کے اوپر, تو اس کے بعد کتنے سارے لوگوں نے اسلام سے محبت کا اظہار کیا. عورتوں نے حجاب پہن کے باہر آئیں, اور ایک عورت کا میں سن رہی تھی انٹرویو, تو اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں حجاب پہنا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اب اگر میرے سامنے کوئی اسلحہ لے کر آتا ہے اور کسی مسلمان کو مارنے لگ جاتا ہے تو میں اس کے درمیان میں کھڑی ہو جاؤں گی تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم دونوں میں سے مسلمان کون ہے, مجھے مار دے. وہ اتنی محبت اور عزت پیدا ہو گئی. تو ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اس وقت اتنے مردہ ہوئے تھے مسلمان, اس قدر مردہ اور بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے, اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوش ہی نہیں تھا ان کو کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہوئے. تو یہ واقعہ ہو گیا تو سارے کے سارے مسلمانوں کا دل ایک ہو گیا, سب کے سب مسلمانوں کا دل ایک ہو گیا, اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو کوئی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی ہوگا نا, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور ایک مضبوط دیوار بن جائیں گے مسلمان. تو میری درخواست یہ ہے کہ کریں جو کچھ آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں, جو احادیث کو پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کے واقعات کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں بتائیں, جو واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر احادیث کو کوٹ کر سکتے ہیں انگلش میں, وہ لوگوں کو انگلش میں ساری وہ احادیث جو انسانیت کے اوپر بیس کرتی ہے, جو ان کو سمجھ آتی ہو, جو معروف ہو. جیسے جو چیز کچھ تو ہے نا ہمارے دین کی ڈیٹیلز ہیں جو ایک آبویس چیز ہوتی ہے, سچ کے بارے میں, ہمدردی کے بارے میں, اس کو کیا کہتے ہیں,
بچوں کے ساتھ اچھا کرنے کے بارے میں، بڑوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، یہ ساری احادیث جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ پروموٹ کریں، بتائیں ان کو کہ کم از کم ان کے دل تو راضی ہوں اور دل تو پلٹیں اس طرف کہ ان کو اصل حقیقت پتا چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس عورت کو جس وقت جو اس وقت بھی پامال ہو رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو کیا عزت بخشی تھی کہ آج ہم اپنے گھروں میں مہارانیاں بن کے بیٹھے ہوئے. آپ یقین کریں کہ یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہاؤ کین یور ہسبینڈ اسٹل لو یو، ہاؤ کین یو بی ٹوگیدر آفٹر سچ اے لانگ ٹائم، بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا بانڈ بٹوین اس، کیونکہ ان کی تو منٹ منٹ کو ٹوٹتی ہیں چیزیں، اور ہماری الحمدللہ ایک جنرل چیز ہے کہ نہیں ٹوٹتی. ہم جب نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جینا مرنا ساتھ ہے. تو ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے ان کو سمجھ آئے کہ اسلام ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کیا تھی، کیسی تھی، کیوں دشمن ان سے پیار کرتے تھے. وہ چیز پروموٹ کریں. جو جس جگہ پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو، جس کی جیسی پوزیشن ہے اور جیسا اس کا درجہ ہے اس درجے کے اوپر کھڑا ہو کر سوچ کے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لیگل طریقے کے ساتھ، پیسفلی، یہ ساری باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم کو امن دیا گیا ہے، تو ہم پلٹ کے امن ہی دیں گے. ہم کسی بھی رول کو توڑیں گے نہیں، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن ہم اپنا پوائنٹ ضرور کلیئر کر دیں گے کہ بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور ہم ان کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، اور ہم آپ کے پروفٹ کی بھی عزت کرتے ہیں اور ہم سارے پروفٹس کی عزت کرتے ہیں. سو کچھ جگہیں ہوتی ہیں فریڈم آف اسپیچ، جیسے یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم گے لوگوں کے بارے میں نہیں بول سکتے، وہاں پر فریڈم آف اسپیچ کے اوپر کراس لگا دیں، ٹھیک ہے نا. ہم یہودیوں کے بارے میں، ان کے دن کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، وہاں پر بھی کراس لگا دیں، وہاں پر کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. تو پھر رسولوں کے اوپر فریڈم آف اسپیچ آ کے کیوں ہو جاتی ہے نا، یہ بات ہے. تو اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لمٹس ہوتی ہیں، ہاؤ فار یو کین گو. آپ کس کس جگہ پر مطلب کس کس جگہ پر حدیں توڑیں گے. اس طرح تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. میں اپنے ہمسائے کو برا بھلا کہوں اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہوں، وہ میرے کو کہے اور لڑائی ہو اور مار کٹائی ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہم نے رسپیکٹ جو ہے نا وہ پروموٹ کرنی ہے کہ رسپیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ جو دوسروں کا سردار ہوتا ہے اس کو عزت دو، کیونکہ وہ ان میں عزت والا ہے، تو آپ بھی اس کو عزت دو. آپ اپنی ویلیوز کو چھوڑ کر اور دوسروں کے لیول پر آ کے بات نہ کریں. اگر دوسرا برا ہے تو آپ احسان کا رویہ اختیار کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دوستوں میں کیسے بدلے تھے، سوچے نا. وہ بوڑھی عورت جو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو جادوگر کہہ رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ، اور اسے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ کہتی جا رہی تھی بس میں تمہیں پیسے تو نہیں دے سکتی، تمہاری خدمت کا صلہ تو نہیں دے سکتی، پر اتنا بتا دوں کہ بس مدد کر سکتی ہوں کہ ایک جادوگر ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات نہ سننا ورنہ تم ان کے شہر میں آ جاؤ گے اور وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور اس کا سامان لے کر چلتے رہے جب تک اس کا گھر نہیں آ گیا. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد. تو اس نے کہا کہ میں سن نہیں سکتی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد. تو اس نے کہا آپ ہو محمد؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. یعنی صبر کی انتہا اور عزت اور لحاظ کی انتہا ہے.
تو پھر لوگ کیوں نہ مسلمان ہوتے؟ ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے اور ہم عزت اور اپنی ویلیوز کو چھوڑے بغیر اپنی غیرت کو پکڑ کے رکھیں، لیکن بات ایسے کریں اور کام ایسا کریں جو حکمت پر بیس ہو۔ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ایک بندہ کوئی کام کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مصیبت پڑ جائے۔ ایک گاربیج والی چیز تھی جو گاربیج کے ساتھ ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہائی لائٹ ہو گئی۔ وہ خاکے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے تھے، نہ ہونے چاہیے تھے، جس نے بنائے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اب وہ کیونکہ اتنی جلدی اطلاعیں ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں، تو اب سارے دنیا کے حالات جو ہے نا اس کے مطابق ہو جاتے ہیں نا۔ تو صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ عمل کریں، لیگل طریقے کے ساتھ، پیسفل طریقے کے ساتھ، اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر گمان رکھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے جو دشمن ہیں اس وقت ان کو دوستوں میں بدل دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دل ہیں، انہی کے ذریعے سے اسلام کو طاقت بخش، انہی کے ذریعے سے دین کو پھیلا۔ وہ شیخ شیخ نہیں، ذاکر نائک، بہت لمبی بات ہوگی، بٹ اینی ویز آئی جسٹ ٹیل یو کہ بتا رہے تھے کہ فرینچ ہی کوئی رپورٹر تھی اور وہ ہاسٹیج بنی مالی میں آئی تھنک، اور 4 سال کے بعد جب اس کو رہا کیا گیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور اعلان کر دیا۔ اور جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو بھی ہیں ان کے، وہ جب ایئرپورٹ پہ خود ان کو لینے کے لیے گئے تو ان کو زندگی کا سب سے بڑا شوق پہنچا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تو اسلام کو تو نہیں روک سکتے نا، اور دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ہمارے دین کو اور طاقت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے ایمان کے لیے بھی دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ وقت ہے کہ جب جو ہے نا ایمان ہمارے لیے بہت کروشل ہو گیا، بہت ضروری ہو گیا، تو ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہماری محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ریوائیو کر دے اور ہمارے اعمال کو سیدھا کر دے، ہمارے دل کو آنکھیں عطا فرما، ہمیں حکمت نصیب کر اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشیے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔